العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سلام تہذیب نفس اور تہذیب حاضر کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ والشمس وضحاها، گواہ ہے سورج اور گواہ ہے سورج کا سوال، والقمر اذا تلاها، گواہ ہے چاند جبکہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، گواہ ہے دن جب وہ مکمل طور سے روشن ہو جائے، گواہ ہے رات جب وہ مکمل طور سے اندھیری ہو جائے، گواہ ہے آسمان کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا، اور گواہ ہے زمین کہ ہم نے اسے کتنی بہترین وسعتوں کے ساتھ پھیلایا، اور گواہ ہے نفس کہ ہم نے اس میں کتنا اچھا توازن قائم کیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، میں پہلی گفتگو میں کر چکا ہوں، قسم کے معنی گواہی کے، قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا بہترین بنایا، کتنا اچھا بنایا، کتنا متوازن بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے اس نفس میں جسے ہم نے بنایا ہے فسق و فجور کی صلاحیت بھی رکھ دی اور تقوی کی صلاحیت بھی رکھ دی۔ قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، تزکیہ کے معنی پاک کرنا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص ناکامیاب ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا جو اپنے نفس کو گناہوں میں ڈال دے اور گناہوں سے آلودہ کر دے۔ پورے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے نفس انسانی کے 3 کردار بتلائے، اور وہ تینوں کردار آج اپنے سننے والوں کی خدمت میں حاضر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا کردار نفس امارہ، ان النفس، دیکھو سورہ یوسف کی آیت ہے، سورہ یوسف 12واں سورہ ہے قرآن کا، اور 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی
ان ربی غفور رحیم. کیا عجیب و غریب آیت ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. سنو، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. بہت خطرناک چیز ہے نفس. وما ابرئ نفسی. یوسف کا جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، یاد ہے نا واقعہ ہر ایک کے ذہنی پس منظر میں محفوظ ہوگا. جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو یوسف علیہ السلام نے آواز دی وما ابرئ نفسی. میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرنا چاہتا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے نفس کی برات کا اعلان کروں. ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس کا تو کام ہی ہے کہ وہ برائی کا حکم دے. الا ما رحم ربی. بس وہ بچتا ہے نفس امارہ سے جس پر اللہ رحمت نازل کرے. بس وہ بچے گا، نفس امارہ سے وہ بچے گا. بھائی عجیب مرحلہ ہے. نفس امارہ سے وہ بچے گا جس پر اللہ رحم کھائے، اپنی رحمت نازل کرے. یعنی نفس امارہ اتنی بری شے ہے. سمجھ گئے نا؟ نفس امارہ جو برائی کی طرف راغب کرے انسان کو، جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرے، اس نفس کا نام ہے نفس امارہ. یوسف کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی. میں کیسے اپنے نفس کی برات کا اعلان کروں. ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس امارہ کا تو کام ہی ہے کہ وہ برائی کی طرف لے جائے. بس وہ بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحمت نازل کرے. یعنی یوسف کو یقین نہیں ہے کہ میں خود بچ جاؤں. دیکھو بڑے نازک مرحلوں سے گزرنا چاہ رہا ہوں اور موضوع کے تقاضوں کا ذرا سا آگے بڑھاؤں گا. یوسف علیہ السلام کو یقین نہیں ہے کہ میں اپنے نفس کو بچا سکتا ہوں. یوسف علیہ السلام کو اگر یقین ہے تو اللہ کی رحمت پہ. یہ ہے نفس امارہ. یہ ہے نفس امارہ جس سے نبی بھی گھبرایا ہوا ہے. دیکھ رہے ہو نا؟ نبی بھی گھبرایا ہوا ہے. یہ نفس ہر انسان میں ہوتا ہے، نبی میں بھی ہوتا ہے، رسول میں بھی ہوتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہم نفس امارہ کے قابو میں آ جاتے ہیں، نبی نفس امارہ کو توڑ دیتا ہے. ٹھیک، یہ ہے نفس امارہ. اور اب دوسرا نفس لوامہ. سورہ قیامت میں آواز دی وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. یعنی کوئی ایسا لفظ بھی ہے کہ جب انسان گناہ کر لے تو وہ نفس اس انسان کو ملامت کرتا ہے. اسے تمہاری زبان میں کہتے ہیں ضمیر کی آواز. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو پہلا نفس نفس امارہ جو برائی کی طرف لے جائے. دوسرا نفس لوامہ جو گناہ کے بعد ملامت کرے، جسے ضمیر کی آواز کہتے ہیں. اور اب تیسرا نفس یا ایتھا النفس المطمئنہ. سورہ فجر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئن، واپس آ جا اپنے اللہ کے پاس. اس کیفیت میں واپس آ کہ اللہ تجھ سے راضی ہو، تو اللہ سے راضی ہو. بہت توجہ رکھنا. تو نفس امارہ برائی کی طرف لے جائے، نفس لوامہ برائی پر ملامت کرے. نفس مطمئنہ یہ ہے کیا؟ یہ مطمئن لوگ کون سے ہیں؟ نفس امارہ میں سارے نبی شریک. نفس لوامہ تمہارے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے. ملامت کرنے والا نفس، ضمیر کی آواز. یہ مطمئن لوگ کون ہیں؟ یہ ہے کون جن کے پاس مکمل اطمینان ہے؟ تو اب ذرا اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ مطمئن لوگ کون ہیں، ذرا میرے ساتھ چلنا. سورہ زمر 39واں سورہ قرآن مجید کا. اور اس سورے میں پروردگار نے نفخ صور کا تذکرہ کیا. بھائی سننا، یہ آیت ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. اذا نفخ فی الصور فصائق من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ. جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کا ہر مخلوق اور آسمان و زمین کا ہر فرد کوئی باقی نہیں ہے. صائقہ من فی السماوات والارض گھبرا جائیں گے، ساری مخلوقات گھبرا جائیں گی. انسان گھبرا جائے گا، آسمانوں میں فرشتے گھبرا جائیں گے. نفخ صور کا ہنگامہ اتنا بڑا ہنگامہ ہوگا. توجہ ہے
नफ्ख़े सूर का हंगामा इतना बड़ा हंगामा होगा कि जमीन पर इंसान घबराए हुए होंगे, जानवर घबराए हुए होंगे, आसमानों में फरिश्ते घबराए हुए होंगे। परवरदिगार कहता है कि पूरी कायनात घबरा जाएगी, इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर कुछ लोग मुतमईन होंगे, वो मुतमईन होंगे जिनके साथ मशीयत अल्लाह की वाबस्ता है। देखो रुके रहना, इन्हें आयत तो आयत से मुत्तसिल करना चाह रहा हूं मैं। अगर आयत मुत्तसिल हो गई तो बात यहीं से आगे बढ़ जाएगी। वैसा रुफ़िक़ बिस्सूर फ़सइक़ा मन फ़िस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन का हर बाशिंदा घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। जमीन में इंसान परेशान है, आसमानों में फरिश्ते परेशान है, इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर वो जिनके साथ अल्लाह की मशीयत है वो मुतमईन होंगे। अब कहां ढूंढे कि ये इत्मीनान वाले हैं कौन? तो सूरह हलक़ा 31 आयतों का सूरा है। तीसरी आयत में आवाज दी, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। आले मोहम्मद, बस तुम्हारी मशीयत हमारी मशीयत है, हमारी मशीयत तुम्हारी मशीयत है। पहुंच रही है ना बात? जरा आराम से हम आगे बढ़ते रहे, जरा ये नफ्स मुतमईन वाज़ेह हो जाए, फिर किसी मरहले तक जाने का दुख है। या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना, समझ में आ गए ना? मुतमईन लोग, सारी कायनात घबराई हुई है। कुछ है जो मुतमईन है, इतने मुतमईन है कि पैदा हुए तो मुतमईन थे, जवान हुए तो मुतमईन थे, बूढ़े हुए तो मुतमईन थे, दुनिया से गए तो मुतमईन थे, उठेंगे तो मुतमईन थे। ठीक है ना? अच्छा, तो अब ये है वो लोग जिनके अंदर मुकम्मल इत्मीनान है। अब यहीं से मैं आगे ले जाना चाहूंगा भाई, वो आयत जिसे हजारों मरतबा मैंने मिंबर से अपने सुनने वालों की खिदमत में पेश किया है, क्या वो आयत मेरे सुनने वालों के ज़हन में नहीं है? रुकूंगा नहीं, इस्तेदाल नहीं दोहराऊंगा, मैं तो सिर्फ हवाला दे रहा हूं। रब्बे अरनी कैफ़ तुहिल मौता, परवरदिगार मुझे दिखला दे कि मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। इब्राहिम ने दुआ की थी ना, रब्बे अरनी कैफ़ तुहिल मौता, मेरे मालिक मुझे दिखला दे कि तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। काला वलम तुहिन, कहा इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है? काला बला कहने लगे इब्राहिम मालिक ईमान तो है, वलाकिन ला यत्मइन्न क़ल्बी, कल्ब में इत्मीनान नहीं है। शेखुल अंबिया है, खलीलुल्लाह है, इत्मीनान नहीं है। शेखुल अंबिया है, खलील खुदा है, कायनात का पहला इंसान है जिसे अल्लाह ने इमामत तफवीज़ की। इन्नी जालो का लिन्नास इमामा, पहला इंसान है कायनात का जिसे परवरदिगार ने इमामत तफवीज़ की। और कह रहा है कि वलाकिन ला यत्मइन्न क़ल्बी, परवरदिगार ईमान तो है लेकिन कल्ब में इत्मीनान नहीं है। तो अब वो जो इत्मीनान रखने वाले होंगे वो इब्राहिम से अफजल होंगे या नहीं? वो जो इत्मीनान रखने वाले होंगे वो इब्राहिम से अफजल होंगे या नहीं? अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में करूं कि इब्राहिम की एक दुआ आज तक कुरान में मौजूद है। रब्बे, भाई सुनना इस दुआ को, रब्बे हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, परवरदिगार मुझे हुक्म दे दे, मुझे कुव्वत फैसला दे दे, व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और मेरे मालिक मुझे सालिहीन में शामिल कर दे। सालिहीन में शामिल कर दे, अलहिक़नी सालिहीन में मुल्हक़ कर दे, इल्हाक़ हो जाए मेरा सालिहीन में। भाई तवज्जो रहे, अफजल का कमतर से इल्हाक़ नहीं होता, कमतर का अफजल से इल्हाक़ होता है ना? अब तुम फैसला करो कि अफजल कौन है, कमतर कौन है। लेकिन एक बात बताता जाऊं अपने सारे सुनने वालों को कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी है। जाओ मुसलमानों के अकाद देखो, पूरी दुनिया के मुसलमानों के अकीदे देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी है कि उनके ऊपर सिर्फ एक है,
اور اس کا نام ہے محمد رسول اللہ, اور سارے نبی ان سے نیچے. کیا بڑی شخصیت ہے بھائی, خلیل خدا ہے نا, اللہ کا دوست ہے. تو سارے نبی ابراہیم سے نیچے, ایک میرا نبی ابراہیم سے اوپر. تو ابراہیم سے اوپر کتنے ہیں؟ 1 سال ہے نا. تو کہہ دیتے کہ پروردگار مجھے محمد جیسے صالح کے ساتھ ملحق کر دو. صالح نہیں ہے, الحقنی بالصالحین, یعنی ابراہیم کی نگاہ میں محمد جیسے کچھ اور بھی تھے. سنتے جا. اس لیے کہ مجھے تو بہت تیزی کے ساتھ گزرنا ہے اور کسی مرحلے تک اپنے سننے والوں کو لے کے جانا ہے. تو ابراہیم سے افضل صرف ایک نہیں ہے, صالحین کا ایک گروہ ہے. اب تم انہیں تلاش کرنا. اب ان کا تذکرہ میں نہیں کروں گا کہ وہ ہے کون. اب یہ تمہارا کام ہے, یہ تمہارا جاب ہے کہ تم معلوم کرو کہ ابراہیم سے افضل تو ایک محمد ہے. اب وہ محمد جیسے اور کون ہے جن میں شامل ہونے کی تمنا ہے ابراہیم کی؟ وہی ہے نفس مطمئن. اب پوچھو اس بیدار مجمع سے, اس پڑھے لکھے مجمع سے کہ آیت کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ, آئے نفس مطمئن واپس آ جا. ٹھیک, کون ہے؟ محمد رسول اللہ. دنیا کا کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ خطاب مجھ سے ہے یا میرے پیر سے ہے. ٹھیک ہے نا. دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ دنیا کا کوئی مسلمان, لیکن گفتگو آیت پہ ہے نا, کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ خطاب مجھ سے ہے یا میرے بزرگ سے ہے, میرے پیشوا سے ہے, میرے پیر سے. نہیں کر سکتا بھائی. کیسے دعویٰ کرے گا؟ اس لیے کہ یوسف کہہ چکے کہ میں نفس امارہ سے گھبرایا ہوا ہوں اور یہ ہے نفس مطمئن. تو جب یوسف نفس مطمئن کے مقابلے پہ نہ آ سکے, ٹھیک ہے نا, تو دوسرا کون آئے گا؟ تو یہ نفس مطمئن ہے میرا رسول. سننا اس لیے کہ بات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں, اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو میری آج کی محنت اسی مرحلے میں سوالت ہو گئی. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے محمد نہیں لفظ بدل دوں, اے اطمینان رکھنے والے نفس, ارجعی واپس آ جا. محمد واپس گئے یا نہیں؟ چلے گئے نا. تو کیا آیت منسوخ ہو گئی؟ آیت اب بھی باقی ہے. میں ذرا بات کو اور واضح کر دوں. دیکھو قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. دیکھو ایمان لانے والوں نماز پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان لانے والوں روزہ رکھو. ہے نا ایمان لانے والے؟ تو کیا زمانے رسول کے ایمان لانے والوں سے خطاب تھا؟ آج نہیں ہے, آج بھی خطاب ہے نا. اچھا, آیت منسوخ نہیں ہوئی. اگر منسوخ ہو جاتی تو نماز سے بھی چھوٹ جاتے, روزے سے بھی چھوٹ جاتے. ٹھیک ہے نا. دیکھو میں نے نوجوانوں کے دل کی بات کہی ہے نا اس وقت, لیکن ممبر سے کہنا خدا کی قسم نہ نماز سے مفر ہے نہ روزے سے مفر ہے. بہت قیمتی ہے احکام الہی بہت قیمتی ہے. اچھا, تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان لانے والو ہم نے روزے کو واجب کیا. اگر منسوخ ہو جاتی آج روزہ ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. نہیں ہوئی منسوخ, روزہ باقی ہے. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, ہم نے حج کو واجب کر دیا, خانہ کعبہ کے حج کو واجب کر دیا. اگر آیت منسوخ ہو جاتی تو کعبہ رہتا, حج نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. اچھا, تو یا ایھا النفس المطمئنہ یہ خطاب منسوخ ہو گیا یا جاری ہے؟ کوئی تاریخ کوئی تفسیر نہیں لگتی کہ خطاب منسوخ ہو گیا. تو خطاب آج تک جاری ہے. اگر خطاب آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا تو ایک نفس مطمئن آج بھی موجود ہے, قیامت تک موجود رہے گا. سنتے نا, سنتے نا.
بڑے آرام سے سلسلہ فکر کو آگے لے جانا ہے. اچھا تو نفس امارہ ہے, نفس لوامہ ہے, نفس مطمئنہ ہے. سن لیا نا سورہ والشمس نے کیا کہا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. گواہ ہے نفس, قسم ہے نفس کی, ہم نے کیا بہترین تسویہ کیا. یہ ایک لفظ ہے قرآن کا, اور اس لفظ کو اپنے ذہن میں رکھو. سوا, تسویہ کیا. تسویہ کے معنی جانتے ہو؟ توازن قائم کرنا, توازن قائم کرنا. بھول گئے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک. اے انسان, تجھ کو کس چیز نے تیرے رب کریم سے الگ کر دیا؟ یہ تیرا رب کریم وہ ہے جس نے تجھے خلق کیا اور تجھے نوک پلک سے ٹھیک ٹھیک بنایا. تو تسویہ کے معنی نوک پلک سے ٹھیک ٹھیک بنانا. اچھا کیا بھول گئے سورہ اعلیٰ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. اپنے خدائے بزرگ و برتر کے نام کی تسبیح پڑھو جس نے خلق کیا اور ٹھیک ٹھیک خلق کیا. سوا, ٹھیک ٹھیک خلق کیا. اچھا چھوڑو ان دونوں آیتوں کو. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں آدم کو ٹھیک ٹھیک بنا لوں, بھائی اس آیت سے تو بہت معلوم ہونا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو دیکھو انتظار نہ کرنا, فوراً سجدے میں چلے جانا. خدا کی قسم سننا, اس مرحلے پر روک رہا ہوں ایک لفظ کے لیے, میں پھر واپس جاؤں گا لفظ کی طرف, لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ. آیا سن لی؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, فوراً سجدے میں چلے جاؤ, فوراً سجدے میں. آدم کو فوراً سجدہ کرو. مفسرین نے بحث کی ہے کتابوں میں کہ چلو بھائی ابلیس کو چھوڑ دو کہ اس نے انکار کر دیا تھا سجدے سے, باقی جتنے فرشتے تھے اگر فوراً سجدے میں نہ جاتے, کوئی ایک منٹ کے لیے رک جاتا اور بعد میں سجدے میں جاتا, تو وہ فرما بردار تھا یا نافرمان؟ کہے گا نہیں, وہ نافرمان تھا. اس لیے کہ آیت میں فَقَعُوا لَهُ, فَقَعُوا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا. فا کے معنی ہے فوراً کرو. ادھر میں روح پھونکوں سجدے میں جاؤ, تو فا کے معنی ہے فوراً. من کنت مولا ہو فہذا لی مولا. کیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. بھائی سننا, تہذیب نفس, تہذیب حاضر کی تو پھر گفتگو ہوگی, لیکن ذرا سا ٹچ کروں گا, ذرا سا اشارہ کروں گا. تہذیب نفس اور تہذیب حاضر. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, قسم ہے نفس کی کہ کتنے توازن پہ ہم نے اس نفس کو رکھا ہے. وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے اس نفس کو فسق و فجور کی صلاحیت بھی دے دی. دیکھ رہے ہو, یہ فسق و فجور کی صلاحیت وہی سے آئی ہے. بھائی امتحان تو جبھی ہوگا نا, امتحان جبھی ہوگا. ہم نے اس نفس کو فسق و فجور کی صلاحیت دے دی, وتقواها, اور اسے تقوی کی صلاحیت دے دی. بھائی رکے رہنا. قد افلح من زکاها, وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کر لے. بس یہاں روک رہا ہوں آپ سارے سننے والوں کو. کون کامیاب ہوگا؟ جو نفس کا تزکیہ کر لے. بھائی تزکیہ کے معنی پاک کرنا, تزکیہ کے معنی گناہ سے بچانا, تزکیہ کے معنی اپنے آپ کو گناہ میں آلودہ نہ ہونے دینا. کیا بھول گئے سورہ جمعہ کی اس آیت کو؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ. اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا جس کے 4 کام ہیں. سننا, 4 کام ہیں. یتلو علیہم آیاتہ, وہ آیات کی تلاوت کرے گا. یزکیہم, تلاوت کے فوراً بعد نفسوں کو پاک کرے گا.
युअल्लिमुहुम الکتاب, وہ کتاب کی تعلیم دے گا, والحکمہ, وہ حکمت کی تعلیم دے گا. بھائی سننا, پہلا کام رسول کا کیا ہے؟ تلاوت آیات. دوسرا کام کیا ہے؟ تزکیہ نفس رسول کرے گا. قرآن سنا دیا نا, تلاوت آیات کا مطلب قرآن کو سنا دینا, سنا دیا. اب رسول کا کام کیا ہے؟ نفسوں کو پاک بنائے. اچھا یہ دو کام ہو گئے. تیسرا کام کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم دے. پہلے کتاب سنا رہا تھا, اب تعلیم دے گا. چوتھا کام کیا ہے؟ حکمت کی تعلیم دے. توجہ رکھنا, توجہ رکھنا, یہ ہے غرض بعثت محمد. میرے نبی کو کیوں بھیجا؟ 4 کاموں کے لیے. پورا دین ان 4 کاموں میں ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر. پورا دین فقط 4 کام: آیات کی تلاوت, نفسوں کا تزکیہ, کتاب کی تعلیم, حکمت کی تعلیم. ایک کام ہے قرآن سے متعلق کہ آیات پڑھ دی, نفسوں کا تزکیہ محمد کرے, کتاب کی تعلیم محمد دے, حکمت کی تعلیم محمد دے. تو ایک حصہ ہے کتاب, 3 حصے ہیں سنت. میں ذرا اور واضح کر دوں, دین کے 4 حصے ہیں, جن میں سے ایک حصہ ہے کتاب الہی, قرآن ایک حصہ ہے, اور 3 حصے سنت رسول ہے. تو اگر تم نے وہ تینوں حصے چھوڑ دیے اور فقط کتاب لے لی تو دین 1/4 ہی تو ملا ہے نا. عجیب کمال ہے. 1/4 دین پہ ناز کر رہے ہو, یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے. تو اب ذرا میں اپنے سننے والوں کو ایک لفظ کی طرف متوجہ کروں. دیکھو ذرا, قرآن کی ایک آیہ مبارکہ, اس کا ایک گوشہ واضح کرنا چاہوں گا. سورہ جمعہ ذہن میں رہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے کیا ہے؟ تلاوت آیات. پھر کیا ہے؟ تزکیہ. پھر کیا ہے؟ تعلیم کتاب. پھر کیا ہے؟ تعلیم حکمت. یعنی تزکیہ پہلے ہے, تعلیم کتاب و حکمت بعد میں. یہی ہے نا, یہی ہے کہ تزکیہ پہلے, کتاب حکمت کی تعلیم بعد میں. یہی کہا سورہ آل عمران میں, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہم نے مومنین پہ بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے رسول بھیجا ان کے اندر. اس رسول کا کام یہ ہے کہ آیات کی تلاوت کرے, نفسوں کا تزکیہ کرے, کتاب کی تعلیم دے, حکمت کی تعلیم دے. تزکیہ پہلے, تعلیم کتاب حکمت بعد میں. 2 آیتیں ہو گئی, ایک سورہ جمعہ کی, ایک سورہ آل عمران کی. اور اب تیسری آیت سنتے جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا, اس کا کام یہ ہے کہ آیات کی تلاوت کرے, نفسوں کا تزکیہ کرے, کتاب کی تعلیم دے, حکمت کی تعلیم دے. تزکیہ پہلے, کتاب کی تعلیم بعد میں, حکمت کی تعلیم بعد میں. سن لیا نا. اور اب ایک آیت سننا. اس آیت کے لیے رحمت اپنے سارے سننے والوں کو دے رہا ہوں اس مرحلے پر. یہ جو آیت ہے نا, یہ دعائے ابراہیمی کا جواب ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رَبَّنَا أَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. ابراہیم نے دعا مانگی, پروردگار میری نسل میں ایک رسول دے دے, میری نسل میں ایک رسول دے دے. کام کیا کرے؟ کام یہ کرے کہ تیری آیتیں سنائے, کتاب کی تعلیم دے, حکمت کی تعلیم دے, پھر تزکیہ کرے. ابراہیم کی دعا میں ہے تزکیہ آخر میں, ابراہیم کی دعا میں ہے تزکیہ آخر میں. پھر سننا, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. پہلے آیات کی تلاوت کرے, پھر کتاب کی تعلیم دے, پھر حکمت کی تعلیم دے, پھر تزکیہ کرے. تو ابراہیم نے کہا پہلے کتاب کی تعلیم, پھر تزکیہ. اللہ نے کہا پہلے تزکیہ, پھر کتاب کی تعلیم. دیکھو بات بدل گئی.
बात बदल गई। 3 आयतें पढ़ी मैंने कि खुदा ने कहा कि ये पहले तज़किया करेगा फिर किताब की तालीम देगा। और इब्राहिम ने दुआ क्या मांगी थी कि परवरदिगार ऐसा रसूल भेज दे जो पहले किताब की तालीम दे फिर तज़किया करे। कुछ फर्क समझ में आया? इब्राहिम कह रहे थे ऐसा भेज दे जो किताब पढ़ा के तज़किया करे। खुदा ने कहा कि नहीं, तज़किया करके किताब पढ़ाएगा। अगर किताब पढ़ा के तज़किया करता तो तुम कहते ये सारा तज़किया किताब की वजह से। अगर किताब पढ़ा के तज़किया करता तो तुम कहते सारा तज़किया किताब की वजह से। तो मैं अपने मोहम्मद की फजीलत को अपनी किताब पे कुर्बान नहीं करना चाहता। ये रुख है आयात कुरानी के जिनकी तरफ अपने सुनने वालों को मुतवज्जह कर रहा हूं। और जाहिर है कि अब तो हम अपने मौजू से मुत्तसिल हो गए हैं। तो सुनते जाओ। तिलावत आयात मोहम्मद का फरीजा है, तज़किया नफ्स मोहम्मद का फरीजा है, तालीम किताब मोहम्मद का फरीजा है, तालीम हिकमत मोहम्मद का फरीजा है। अच्छा मैं नाम हटा दूं, तिलावत आयात रिसालत का फरीजा है। तिलावत आयात, भाई तिलावत आयात में क्या मुश्किल है? मैं आपको एक सूरा देता हूं, आप नाज़रा कुरान से वाकिफ हैं, आप तिलावत कर देंगे, ठीक है ना? भाई तिलावत करने में क्या कौन सा मसला है, कौन सी मुश्किल है? लेकिन नहीं, अल्लाह ने कहा यतलू अलैहिम आयाती, यानी ये तिलावत आयात रिसालत का फरीजा है, ओहदा है, ओहदा। तुम और हो, हमारे तिलावत करने वाले और हैं। भाई अगर ओहदा ना होता, तिलावत करना ओहदा ना होता तो पैगंबर सूरह बरात को किसी से लेकर किसी को न दे देते। बातें मेरी मोहतरम सुनने वालों तक पहुंच रही है ना? तिलावत आयात रिसालत का फरीजा है, तज़किया नफ्स रिसालत का फरीजा है। नफ्सों को पाक बनाना फरीजा रिसालत है। जाओ पूरी तारीख इस्लाम देख डालो। खुदा की कसम ये जुमला सुनना, पूरी तारीख इस्लाम देख डालो। बड़े बड़े फातिह मिलेंगे और बड़ी बड़ी फुतूहात मिलेंगी। बहुत सी कौमों को बड़े बड़े फातिहीन ने मफ्तूह बना लिया। फला फातिह उसने इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया, फला फातिह फला मुल्क को फतह करके आ गया, फला फातिह उसकी जमीन में इतना इजाफा हो गया। तो सारे बादशाहों की तारीख देख डालो, ये तो मिलेगा कि उन्होंने जमीन में इजाफा कर लिया, लेकिन एक ऐसा दिखला दो जिसने किसी के नफ्स का तज़किया किया हो। एक मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। बड़े बड़े फाते गुजर गए ना, यानी अरबों ने इलाके को फतह कर लिए, लेकिन अरबों के अकीदे मफ्तूह हो गए। सुनते जाओ, इसलिए जिस मरहले पर लेके आ गया हूं उसी मरहले पर रोकूंगा अपने सारे सुनने वालों को। यह ज़हनियत है बादशाहत की। अब तो बादशाह होते भी नहीं, ठीक है ना? कहीं अगर जिंदा इंसानों का कोई म्यूजियम होता तो उसमें कोई बादशाह नजर आ जाता। अच्छा तो बादशाह तो नहीं होते, लेकिन समझ लो बात को, सिर्फ लफ्ज बदला है, सिर्फ लफ्ज बदला है। बादशाह नहीं होते, उनकी जगह सदर होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं। लफ्ज ही तो बदला है ना भाई। हुक्मरान एक जमाने में बादशाह कहलाता था, आज सदर या वज़ीर आज़म कहलाता है। भाई कसम खुदा की, मेरे जुमले को सुनना कि जमीनें फतह कर ली, इलाके फतह कर लिए, कौमों को फतह कर लिया, लेकिन कोई बादशाह पूरी तारीख का दिखला दो जिसने एक नफ्स का भी तज़किया किया हो, एक का भी नहीं मिलता ना, नहीं मिलता। भाई बहुत तवज्जो है, इसलिए किसी मरहले तक अपने सुनने वालों को यही से ले जाना चाह रहा हूं मैं। देखो आज का
कोई सदर और कोई वज़ीर आज़म मुसलमान मुल्कों का मुत्तकी है? सवाल है। अच्छा देखो, मैं किसी छोटे से मुल्क की बात क्या करूं, मैं तो मुस्लिम ग्लोबल सोसाइटी की बात कर रहा हूं। पूरे कुरान में जहां जहां मुसलमान हुकूमतें कायम है उनकी बात कर रहा हूं कि जितनी भी मुसलमान हुकूमत है, किसी का सदर मुत्तकी है, किसी का वज़ीर आज़म मुत्तकी है। भाई ये मुत्तकी मैं क्यों कहा? वह नफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। नफ्स में दो कैफियतें हैं, या फुजूर होगा या तकवा होगा। तो अगर सदर में फुजूर और तकवा नहीं है तो फुजूर है या नहीं? सुन रहे हो ना? सुन रहे हो? आराम से बात सुनते जाओ, आराम से बात सुनते जाओ। वह नफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। नफ्स में दोनों चीजें हैं, फुजूर भी है, तकवा भी है। अगर तकवा नहीं है तो फुजूर होगा। ठीक, तकवा नहीं है तो फुजूर होगा। सुनते जाओ। अब जहां तकवा होगा, जहां तकवा होगा वहां तज़किया होगा, और जहां तज़किया होगा वहां तहज़ीब नफ्स होगा। बहुत दूर से खींच के लाया हूं अपने सुनने वालों को इस मरहले तक। और अब मुझे जुमला कहने की इजाजत दो। जहां तकवा होगा वहां तज़किया होगा, जहां तज़किया होगा वहां तहज़ीब नफ्स होगी। दुनिया का कोई मुसलमान सदर, कोई मुसलमान वज़ीर आज़म दावा करता है कि मैं मुत्तकी हूं? नहीं करता। अच्छा, पाबंद है नमाज रोजे का? मुश्किल ही है। अच्छा, अब इस पर मैं बोल इसलिए नहीं सकता कि न रोजा दिखाई देता है न नमाज दिखाई देती है। हो सकता है घर में पढ़ ली हो सकता है घर में पढ़ ली हो। अच्छा ठीक, तो भाई सुनना, ग्लोबल मुस्लिम सोसाइटी की बात कर रहा हूं मैं। ये पूरे कुरान पर जो मुस्लिम मुआशरा है ना, मुस्लिम मुआशरा, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो कोई सदर और कोई वज़ीर आज़म, कोई हुक्मरान मुत्तकी नहीं है। अच्छा, जब मुत्तकी नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दें भाई, इतना तज़किया नफ्स हो तो, इतनी तहज़ीब नफ्स हो तो छोड़े। अच्छा, तो आवाम ही छोड़वा दे कि भाई तुम मुत्तकी नहीं, हट जाओ, तुम मुत्तकी नहीं, हट जाओ। तो आज के मुआशरे में, मुसलमान मुआशरे में, ना हाकिम मुत्तकी है ना आवाम मुत्तकी है। ठीक है ना? अच्छा, अब जरा और आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ जाओ। एक जुमला कहूंगा और वो जुमला सुनना, और अगर ये जुमला पहुंच गया तो मेरी बात मुकम्मल हो गई। दुनिया का कोई इंसान बता दो, ये 1998 की बात कर रहा हूं, सन 1419 की बात कर रहा हूं, तीसरी मुहर्रम की बात कर रहा हूं। कोई इंसान बताओ कि मैं कहूं कि जनाब अवाम आपको सदर बनाना चाहते हैं, और वो कहे जनाब मुझे माफ करें। भाई ओहदे का लालच ही ऐसा है कि बूढ़े से बूढ़ा भी उठ के खड़ा हो जाता है। ओहदे का लालच ऐसा है कि बूढ़े से बूढ़ा भी उठ के खड़ा हो जाता है। मैं किसी खास जमाने के बूढ़े की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, सुनते जाओ, सुनते जाओ। तहज़ीब नफ्स और तहज़ीब आदत। तो अब मैंने किसी मुसलमान से कहा कि जनाब आपको हम सदर बनाना चाहते हैं, मना करेगा? बिल्कुल मना नहीं करेगा। जनाब आपको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, बिल्कुल मना नहीं करेगा। भाई आप बनाना चाहते हैं, उस पर मना नहीं करेगा। वो तो खुद तैयार है बनने के लिए, वो तो खुद तैयार है, वो खुद तैयार है बनने के लिए। बस पूरी तारीख इंसानियत में, पूरी तारीख इंसानियत में एक मिला कि जब कहा बाया करो काबा बजाओ, पहुंच गई बात? नहीं पहुंची, नहीं पहुंची बात। इतना लालची है इंसान, इतना हरीस है इंसान। मैं छोड़ो सदर की और वज़ीर आज़म की बात, ये जो छोटे छोटे सूबे होते हैं, इनका छोटा सा गवर्नर, इनका छोटा सा चीफ मिनिस्टर, इनके मिजाज नहीं मिलते। शहर का छोटा सा कमिश्नर, मिजाज नहीं मिलते। अभी तुमने सुना है ना ऐलान को? तो ये तो छोटे छोटे होते हैं। वो बड़ा होगा सदारत का, हुक्मरानी का बड़ा होगा, विज़ारत उज़्मा का बड़ा होगा। कौन मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा। ठीक है ना?
اور جب دی جا رہی ہے تو کیسے منع کر دے؟ پوری تاریخ میں ایک ملا جس نے عہدے کو ٹھکرا دیا. بس سننا میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس مسئلے پر, اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو میری آج کی محنت ختم ہو گئی. ایک ملا علی 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 ہمارے خلیفہ بن جاؤ, ہم تمہاری بیعت کرنا چاہتے ہیں. کہا واپس جاؤ. پھر دوسرے دن کہا علی علی ہم تمہاری بیعت کرنا چاہتے ہیں, ہمارے خلیفہ بن جاؤ. جملہ کہوں آئے کہ خلافت دینے؟ علی ہاتھ بڑھاؤ, ہم بیعت کریں گے تمہیں خلیفہ بنا دیں گے. میرا علی پہچانو گے میرے علی کو؟ پہچانو گے میرے علی کو؟ ایک جملے میں علی کو پہچانو. ابھی محمد کو پہچانا کے گزراؤ, اب میرے علی کو پہچانو. وہ علی جو بندوں سے ملنے والی خدائی قبول نہ کرے وہ تمہاری خلافت کو کیا؟ جو نصیریوں سے ملنے والی خدائی قبول نہ کرے وہ مدینے والوں کی خلافت کو قبول کر دے گا. کیا کمال کی بات ہے. علی ہاتھ بڑھاؤ, ہم تمہیں بادشاہ بنانا چاہتے ہیں, خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. کہا نہیں, واپس جاؤ. پھر کہا ہاتھ بڑھاؤ, دوسری مرتبہ کہا واپس جاؤ. پھر کہا علی ہم تمہیں تیسرے دن کا واقعہ ہے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. کہا نہیں مجھے قبول نہیں ہے, واپس جاؤ. چوتھے دن ایک وفد آیا اہل مدینہ کا. اب یہ جملہ اپنے ذہنوں میں قیامت تک کے لیے محفوظ رکھ لینا. آئے بڑے معتبر لوگ, بڑے محترم لوگ آئے, علی کے پاس بیٹھے اور کہا یا علی ہم قیامت کے دن تمہارے بھائی رسول اللہ سے تمہاری شکایت کریں گے. کہا بھائی کیا شکایت کرو گے؟ کہا یہ شکایت کریں گے کہ ہم نے ان سے ہدایت لینی چاہیے, تزکیہ نفس لینا چاہا, تہذیب نفس لینی چاہیے. علی نے انکار کر دیا. کہا اچھا تو خلیفہ بنا رہے ہو ہدایت کے لیے, اب میں چلتا ہوں. بھائی اب میں چلتا ہوں تو میرا علی آیا تخت حکومت پر, لیکن حکومت کے لیے نہیں. میرا علی تخت حکومت پہ آیا ہے, مجھے قبول ہے, لیکن حکومت کے لیے نہیں, ہدایت کے لیے. یا علی ہم شکایت کریں گے. بھائی سننا, اس لیے کہ بات کو اب اس مقام پر تکمیل پا جانا ہے. یا علی ہم تمہاری شکایت کریں گے. کہا کس بات کی؟ کہا ہم ہدایت کے لیے آئے, تم نے ہماری ہدایت دے گی. کہا اچھا چلو ہدایت کے لیے میں تیار ہوں. بھائی اب میں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. علی تاریخ ہے انسانیت کا وہ واحد انسان ہے جس نے تقوی کا نظام بنایا, جس نے تہذیب نفس کا نظام بنایا. اب میرے دو جملے سننا اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ اور مجھے اجازت دے دینا. علی کون؟ جس نے تہذیب نفس کا نظام بنایا ہے اپنی خلافت میں. سبحان اللہ, واہ. نظام کے معنی جانتے ہو نا, سسٹم, نظام بنایا. اچھا بھائی دیکھنا, اب علی تک میں دوسرے راستے سے آیا ہوں, بیعت والے راستے سے, ٹھیک ہے نا. تو اب ایک اور راستہ بھی تو ہے جس سے ہم علی تک جا سکتے ہیں. یعنی کمال ہو گیا کہ مشرکوں نے رسول کی بات مان لی. بہت توجہ کیجیے گا, جہاں میرے محترم سننے والے سن رہے ہیں نا, انہیں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. کمال ہو گیا کہ مشرکوں نے رسول کی بات مان لی. تم تو مشرکوں کو رسول کا دشمن سمجھتے ہو نا, سب سمجھتے ہیں. آج میں تعریف کر رہا ہوں اس منبر سے, مشرکوں نے میرے رسول کی بات, عرب مشرکوں نے میرے رسول کی بات مان لی. بھائی اگر نہ مانی ہوتی تو مسلمان کیسے ہوتے؟ بھائی عرب مشرکوں نے میرے رسول کی بات مان لی, تسلیم کر لی. اگر نہ مانی ہوتی تو وہی مشرک مسلمان کیسے بن گئے؟ تو اب مشرک سے بن گئے مسلمان. رسول بدلا نہیں ہے, اور وہی رسول کہہ رہا ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. تو جب مشرک بن کے مان چکے ہو تو اب مسلمان بن کے ماننے میں کمال کیا ہے؟
تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی، تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی. علی آئے تخت حکومت پر. اب چاہے وہ بیعت کے راستے سے آئے ہوں یا ولایت کے راستے سے، دونوں راستے میرے تمہیں سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور میں تو دونوں ہی راستوں کی قدر کرتا ہوں. زمانہ جمہوریت کا ہے. اب وہ بیعت سے آئے ہوں یا ولایت سے آئے ہوں، آئے تخت حکومت پر اور اب علی کی حکمرانی ہے. سنو، اگر میں فضائل سے واقعہ پڑھوں تو بہت سے لوگ یہ کہہ کے منکر ہو جائیں گے کہ میاں فضائل اور مناقب کی کتابوں میں نہ معلوم کیا کچھ لکھ دیا گیا ہے نا. مصنف نے اپنے رجحان طبیعت کے تقاضے کے مطابق نہ معلوم کس کے لیے کیا لکھ دیا. تو چلو ہٹاؤ فضائل کی کتابوں کو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے. یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، عربی شعر کی ایک انتہائی مشہور کتاب ہے کتاب الحماسہ. اس کتاب کی بین الاقوامی شہرت ہے، یہ ذہن میں رہے. کتاب الحماسہ، اس میں وہ شاعری جمع کی گئی ہے جو عربوں کی بہادری سے متعلق ہے، اور پہلی صدی ہجری کے اختتام پر یہ کتاب جمع ہو چکی تھی اور آج تک موجود ہے. اور چونکہ سلیبس میں داخل ہے، نصاب میں داخل ہے، اس لیے ہزاروں مرتبہ چھپتی رہتی ہے. بڑی مشہور کتاب ہے. ایک شخص آیا، دیکھو تقوی کا نظام کیسے بنتا ہے، تقوی کا نظام، تہذیب نفس کا نظام کیسے بنتا ہے. وہ واقعہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو. کہنے لگا یا علی، میں نے چوری کی ہے. یہاں تو چوروں کو تلاش کرتے ہیں، نہیں ملتا. چوروں کو، تحقیق کاروں کو، دہشت گردوں کو تلاش کے باوجود نہیں پکڑ پاتے نا. کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب نفس کا نظام نہیں ہے. ورنہ اگر علی کی حکومت ہو تو چور آ کے خود کہے کہ یا علی میں نے چوری کی ہے. اور یا علی سنو، یہ جو میں اعتراف کر رہا ہوں نا، اعتراف جو کر رہا ہوں، تو خوف یہ نہیں ہے کہ جس کا مال چورایا ہے وہ خبردار ہو گیا ہے، اس کو تو ابھی خبر بھی نہیں. یہ کمال دیکھو، یہ کمال دیکھو. یا علی میں نے چوری کی ہے. کہا پھر؟ کہا علی مجھے سزا دو، علی مجھے سزا دو. کہا چوری کی سزا جانتا ہے؟ کہا علی جانتا ہوں. انگلیاں کاٹو گے؟ کہا کہ ہاں. ہاتھ کاٹا جسے محاورے میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم ہاتھ کاٹو گے. کہا تیار ہے؟ کہا تیار ہو. کہا بلاؤ اس شخص کو، بلاؤ جو حدود کو نافذ کرتا ہے. وہ آیا اور علی کے سامنے اس نے اس کی انگلیاں کاٹ دی. ہو گئی نا سزا ہو گئی. اب اس نے انگلیاں سمیٹنے اور چلا اور باہر نکل کے کہنے لگا سنو، رک جاؤ مدینے والوں، کوفے والوں، رک جاؤ. واقعے میں تذکرہ نہیں ہے کہ مدینے کا واقعہ ہے یا کوفے کا. رک جاؤ میرے مولا علی کے فضائل سنو. کیا ابھی ہاتھ کٹوا کے آ رہا ہے، ابھی ہاتھ کٹوا کے آ رہا ہے، کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ میں. کہتا ہے شہر والوں رک جاؤ میرے مولا کے فضائل سنو. کسی دل جلے نے کہا کہ ہاتھ کاٹ دیا علی نے اور اب بھی فضائل سے باز نہیں آتا. کہا گردن بھی کٹ جائے فضائل سے باز نہیں آؤں گا. گردن بھی کٹ جائے فضائل سے باز نہیں آؤں گا. بھائی سنو، کہنے لگا ہاتھ کٹوانے کے بعد کون سا فضیلت کا رخ نکل آیا؟ کہنے لگا یہی تو فضیلت کا رخ نکلا ہے. اگر دشمن کا ہاتھ کاٹ دیتے، اگر علی دشمن کا ہاتھ کاٹ دیتے تو میں سمجھتا کہ قانون پہ عمل کر لیا ہے. ٹھیک ہے، میں تو دوست ہوں، علانیہ دوست ہوں. جب دوست کو نہ بخشا، جب دوست کو نہ بخشا، تو اب مجھے پتا چلا کہ کس کمال اعتدال پہ علی کا کردار ہے. لوگ گھبرائے ہوا ہے کہ یا علی سنا تم نے کیا ہوا؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ اب حیران ہو جائے گا یہ سارا مجمع جو جملہ علی نے کہا ہے. علی سنا تم نے کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے کسی چور کا ہاتھ کاٹا؟ کہا ہاں کاٹا. کہا وہ باہر کھڑا ہوا آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے، باہر کھڑا ہوا آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے. سنو گے جملہ؟ ایک فتویٰ موڑے حسن کی طرف اور کہنے لگے بیٹا حسن جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لاؤ. اصول دے دیا کہ مجرم جب سزا پالے تو پاک ہو گیا. کیا کمال کا واقعہ ہے، کیا کمال کا واقعہ. سننا اب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. جا حسن. اچھا وہ جس نے چوری کی تھی غلام حبشی تھا،
गुलाम हबशी काला अफ्रीकी, चचा को बुला के लाओ, रंग और नस्ल की बुनियादें डाली, रंग और नस्ल की बुनियादें डाली। यह है तकवे का निजाम, यह है तस्किये का निजाम, यह है तहजीब नफ्स का निजाम। वो आया अपनी कटी हुई उंगलियां लिए हुए, वो अपनी कटी हुई उंगलियां लिए हुए आया, कहा बैठ जा, भरा हुआ मजमा है। सुनना बस आखिरी जुमले हैं, भरा हुआ मजमा है। उस भरे हुए मजमे में एक मरतबा अली ने किसी को इशारा किया और कहा ये उंगलियां जो कटी हुई है ना, इन्हें जहां से कटी है वहां रखो, वहां रखो। वो कटी हुई उंगलियां उस जगह पे रखी गई जहां से कटी थी। और एक मरतबा अली ने नमाज शुरू की, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह अकबर। अभी अली की नमाज तमाम नहीं हुई थी कि वो उंगलियां जुड़ गई। सुनना सुनना, कुछ देर के लिए कटी, कुछ देर के लिए कटी, हमेशा के लिए जुड़ गई। तब अली के चाहने वालों का किरदार सामने आ गया कि अगर सजा मिलेगी तो वक्ती होगी, जजा मिलेगी तो हमेशा होगी। वनफ्सिम वमा सव्वाहा वअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। नफ्स गैर जानिबदार है, न्यूट्रल है, उसमें फुजूर की भी ताकत है, उसमें तकवे की भी ताकत है। अगर देखना चाहो कि कौन तकवे की तरफ से फुजूर की तरफ गया और कौन फुजूर की तरफ से तकवे की तरफ आया, तो करबला के वाक़े को सामने रख लो। पेसर साथ गया या नहीं फुजूर की तरफ, और हुर आया या नहीं तकवे की तरफ। वक्त में गुंजाइश होती तो मैं तफसीरात अर्ज करता। जब हाकिम कूफा के पास से पेसर साथ उठा है ना, तो हाकिम कूफा ने कहा मुझे यजीद ने जो रय की गवर्नरी का परवाना दिया है वो दे दे। कहा क्यों? मुझे तो गवर्नर बना दिया। कहा देख, गवर्नर उस वक्त बनेगा जब हुसैन को कत्ल कर दे। हुसैन को कत्ल कर दे, गवर्नरी मिल जाएगी, नहीं करेगा गवर्नरी छिन जाएगी। ठीक कहने लगा मुझे एक रात की मोहलत दे दिया। रात भर सोचता था, दूसरे दिन पहुंचा हाकिम के पास पेशा के साथ। कहा फैसला करा है? कहा क्या? कहा क्या? कहा रय की गवर्नरी है नव, जन्नत है उधार, तो मैं नव को छोड़कर उधार की तरफ चला जाऊं? इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। मैं हुसैन को कत्ल करूंगा, मुझे वो परवाना वापस दे दे। यह है पेशा साथ का किरदार कि वो नकद लेना चाहता है, उधार नहीं लेना चाहता। जन्नत उधार थी, छोड़ दी। रय की गवर्नरी नकद थी, ले ली, जबकि वो भी नहीं मिली। और अब दूसरी तरफ सरदारी लश्कर हुर की नकद है और जन्नत उधार है। तो पेशरे साथ उधार से नकद की तरफ गया और नकद से उधार की तरफ आया। यह है फुजूर और तकवा का तवाज़ुन। अब इससे ज्यादा अर्ज नहीं करूंगा। दिल पर तो चोट हुर के उस वक्त ही पड़ चुकी थी। 2 जुमले सुनो। जब प्यासा लश्कर हुसैन के काफिले के सामने आया और कहा फर्जंद रसूल हम सब प्यासे हैं, तो कहा था ना कि भैया अब्बास इनके पानी का बंदोबस्त करो। पानी का बंदोबस्त हुआ। जब पानी पी चुके, देखो पानी का बंदोबस्त, अकबर के हाथ में कूजा है, मशकीजा है, अब्बास के हाथ में कूजा है, मशकीजा है, हुसैन खुद पिला रहे हैं पानी। और उसके बाद कहा भैया अब्बास ये तो प्यासे थे ही, इनके जानवर भी तो प्यासे हैं ना, उनके लिए भी पानी रख दो। हुसैन कह रहे हैं और सुनो अब्बास, जानवर उस वक्त तक सैराब नहीं होता जब तक 3 मरतबा पानी पी के पानी से मुंह न उठा ले। तो जब तक तीसरी मरतबा मुंह न उठाए उसके सामने से पानी के बर्तन को हटाना नहीं। तो चोट हुर के दिल पर उस वक्त पड़ चुकी थी। पानी पिलाया, 2 जुमले सुनो, मुझे इजाजत दो। पानी पिलाया और जा रहे थे हुसैन इब्न अली घोड़े को मोड़ कर। बड़ा बहादुर था वो, बहुत बहादुर, अपने जमाने के बहादुर तरीन इंसानों में शामिल था। जैसे ही हुसैन ने घोड़े को मोड़ा है ना, पानी पीने के बाद हुर ने हुसैन की लगाम में फर्श थामा। बस घोड़े की लगाम का थामना था कि एक मरतबा हुसैन ने उसकी आंखों में आंखें डाली और कहने लगे सकलत का उम्म फजा हो, और तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तेरी ये मजाल कि तूने मेरी लगाम में फर्श थाम ली। और कांपने लगा, कहने लगा फर्जंद रसूल आपने तो मेरी माँ का नाम ले लिया।
لیکن میں کیا کروں کہ میں وضو کے بغیر آپ کی والدہ گرامی کا نام بھی نہیں لے سکتا. اب اگر وقت میں گنجائش، تم نے گریہ کیا مجلس تمام ہو گئی. اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو میں تفصیلی مسائل اٹھ کے بیان کرتا. ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. دیکھو حسین نے کیا کہا تھا، سکلت کا ام کا یا ہو، اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اور کو یہ برداشت نہ ہوا. عرب کے لیے بہت بڑی توہین ہے کہ کسی بھی صورت میں اس کی ماں کا تذکرہ کیا جائے، اس کی ماں کا تذکرہ کیا جائے، بہت بڑی توہین ہے. اور کے دل پہ چوٹ لگی ہے کہ فرزند رسول نے میری ماں کا نام لے لیا. اب ہو ہے، عاشور کی رات ہے، ٹہل رہا ہے اپنے خیمے میں. اس کا غلام جامع آب لے کے آیا. اس نے ڈھونڈ کے دیکھا جامع آب کو، اٹھا کے پٹک دیا. آدھی رات کے بعد، شب عاشور آدھی رات کے بعد غلام گھبرایا ہوگا. ہور کا بھائی موجود تھا قافلے میں، لشکر میں گیا، کہا کہ آج ہر بہت پریشان ہے. بھائی آیا، چھوٹا بھائی ہر کا آیا، کہا بھیا آپ پریشان کیوں ہیں؟ ہر نے جواب نہیں دیا، ہاتھ تھاما اپنے بھائی کا اور کھینچتا ہوا وہاں لے چلا جہاں حسین کے خیمے. ان خیموں کے پیچھے پہنچا اور کہنے لگا آوازیں سن رہے ہو؟ اب جو ہر کے بھائی نے سنا تو آوازیں آ رہی تھی، یہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں. صبح کا وقت تھا، یعنی شب عاشور میں حسین کے بچے پیاس کے سبب سو نہ سکے. آیا بس آخری جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. میرے پاس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میرے پاس اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. آخری جملے سنو. کہہ چکے تھے نا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں روئے. آیا، بیٹے کے ساتھ آیا ہے، بھائی کے ساتھ آیا ہے، غلام کے ساتھ آیا ہے. کہا تھوڑی دیر خیمے میں بیٹھ جا، اور تھوڑی دیر خیمے میں بیٹھ جا. کہا نہیں مولا، اگر مہمان نوازی کرنی ہے تو میرے بیٹے کو اجازت دے دے. ہو چکے اور آزان مغرب بلند ہونے والی ہے، میرے بیٹے کو اجازت دے دے. حسین نے اجازت دی. حر کا جوان بیٹا میدان میں گیا، لڑا، بڑی شان کے ساتھ لڑا. ایک پتلا گھوڑے سے زمین پہ آیا اور آواز دی بابا میری مدد کو آؤ. حر نے شیر غضبناک کی صورت میں حملہ کیا، اور حملہ کیا تو فوجیں بھاگی. جب فوجیں بھاگی تو حر کو اپنا بیٹا نظر نہیں آیا. آخری جملہ سننا، حر کو اپنا بیٹا نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ آواز دی میرے لال تو کہاں ہے، میرے لال تو کہاں ہے. حسین کی آواز آئی حر پریشان نہ ہو، تیرے بیٹے کا سر میرے دانوں میں رکھا ہوا ہے. اب جو حر پہنچا ہے تو دیکھا کہ حر کے بیٹے کا سر دانوں میں. حسین میں اذان کے بعد زیارت ہوئی. السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام على أخيك الحسن وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك، وعلى الخصوص النقيك بالفضل العباس الشهيد المظلوم، وعلى ولديك العليين الشهيدين علي الأكبر وعلي الأصغر، وابن أخيك قاسم ابن الحسن ومسلم ابن أخيك وهاني ابن عروة وحبيب ابن المظاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم يا جميع شهداء الكربلاء ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس، أيها المدفون بعرض طوس.